बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलहू। हज़रत की हकीकत सब्र से चल रही है। हज़रत अपने ज़माने के हालात और उनकी इस्लाह और उन तबकों की बिलखुसूस जो मुअस्सर तबके हैं उनकी इस्लाह की बातें फरमा रहे हैं। आज हम 81 नंबर सफ़े पे हैं जो देखना चाहिए PDF फॉर्म में, और शायद 108 है जो किताबी शक्ल में है। इदारत तालिफ़ात अशरफ़ी के पहले एडिशन जो हैं उनमें से ये हैं। हज़रत की बात को आगे बढ़ाते हैं। साहिब हिकायत बायत कर देना और बात है। आज उम्मत हिकायत में खो गई है ना जी, मगर करके दिखलाना और बात है। इस पे हम पहुँचे थे और इन हज़रात की बड़ी मुनज़्ज़म ज़िंदगी होती है, जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सहाबा कुलुम उदूल बैलेंस इंसान बना के गए थे। उनके अक़ायद भी कामिल थे, इबादात में भी कामिल मुकम्मल थे, मामलात और माशरत में भी कामिल मुकम्मल थे, बैलेंस इंसान थे और अखलाकियात में भी। हम जो है हम लोग अनबैलेंस हैं, हमारी सारी क़ुव्वतें बैलेंस नहीं हैं। तो कहीं किसी का, इसलिए बुज़ुर्गान दीन कहते हैं कि किसी बुज़ुर्ग को एक मजलिस देख के राय कायम नहीं करनी चाहिए जब तक कि कम से कम उसके पास 3 दिन न रहे और देखे। और फिर मुनासबतें भी होती हैं कि किससे मुनासबत है, तब जाके उसके साथ अपने नबाजी करे, उसके साथ बैठे और अपनी इस्लाह की फ़िक्र करे। एक चीज़ को देख लेने से राय कायम करे। जैसे कि मैंने कल बताया था कि हज़रत जदीद जो अकाउंट कीपिंग या माली उमूर हैं, इसको समझने के लिए उनके पास एक अकाउंटेंट आता था रेलवे से, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा मालियात का और मनी जनरेटिंग का सबसे बड़ा इदारा था। तो इससे वो समझ के हज़रत फिर आगे इसमें जो रहनुमाई फरमाने के लिए कि कहाँ तक हद है जायज़ की और कहाँ से नाजायज़ शुरू हो जाते हैं। यही बात एक बार मैंने अपने बड़ों से कही थी कि अब हमारे बच्चों को जदीद बैंकिंग की और जदीद है माली उमूर की शुद्ध बुद्ध भी नहीं होती, तो वो जूज़ ला यजूज़ का क्या तयन करेगा। इसलिए इनको सिखाना चाहिए सारी चीज़ जो है माली उमूर भी। हज़रत की अनफास ईसा में बड़ी शानदार एक गालिबा 190 सफ़े पे है या 200 के आसपास है कि मेरा जी चाहता है कि देवबंद वाले और मज़ाहिर उलूम वाले, क्योंकि हज़रत दोनों के सरपरस्त थे, आखिरी सरपरस्त थे, उसके पास सरपरस्त का वो ओहदा ख़त्म कर दिए गए। दिल चाहता है कि दारुल उलूम देवबंद वाले और मज़ाहिर उलूम वाले अपने निसाब में ताज़ीरात हिंद यानी ला का वो कह रहे हैं कि पूरी ला उनको सिखाया जाए, मुल्की ला क्या है और ये भी पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। और रेलवे का निज़ाम, रेलवे में ये फिर सारी चीज़ें आ गई थी। और डाकखाना उस वक़्त सिर्फ डाक के लिए नहीं था, मनी ट्रांजैक्शन का भी था, यानी जो आप तक है मनी आर्डर वगैरह भेजी जाती है। और सनत हरफत भी पूरी इंजीनियरिंग की, बल्कि जदीद हुकूमती जितने भी लवाज़िमात हैं उसकी तरफ मुतवज्जह फरमा रहे थे कि उनको सिखाया जाए। उसके बाद उनको लुगात भी सिखाई जाए ताकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के साथ, और अब तो वो ज़्यादा खुल के आ गई है कि सारे आलम के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसमें सही वो रहनुमाई कर सके।
اب ہمارے بچوں کو تو بس پگڑی پہنا دی جاتی ہے، اس کو کچھ شدھ بدھ بھی نہیں ہوتی، وہ پھر اس دھن میں لگ جاتا ہے کہ اپنی شان و شوکت کے لیے جیسے اس نے دیکھا ہوتے. مسئلہ تو یہی ہے. ایک جو حضرت مولانا ابوالحق صاحب نور اللہ مرکز نے، اور حضرت کے اس بیان میں بھی تھا کہ انگریزی پڑھے ہوئے بہت زیادہ وہ ذہین اور وہ ہوتے ہیں، اور حضرت بھی ہم سے پوچھتے تھے کہ بعض اوقات یہ جدید کالج یونیورسٹیوں کے بچے بہت زیادہ اعلیٰ اخلاق کے ہوتے ہیں، اور ہمارے دینی مدرسوں والے بہت وہ کجی کا شکار ہوتے ہیں. تو فرماتے اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ہردوئی تو بہت شان والے تھے جی، اور حضرت کے سارے خلفاء شان والے، کس کس کا ہم ذکر کریں. وہ بزم چراغ اشرف کتاب جس کو دیکھنی ہوتی، ایک سے ایک بڑھ کے فرماتے تھے وجہ استاد ہے. ان کے استاد جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جس طرح انہوں نے اپنے استادوں کو دیکھا ہوتے، وہی چیز پھر ان کی گتی میں ہوتی. جیسے آج کل صبح میں نے دیکھا تو بہت بھیانک منظر تھا، ایک مولوی صاحب کو جوتے مار رہے تھے لوگ کسی بچے کے ساتھ منہ کالا کرنے کے وجہ سے. چونکہ وہ بچپن سے چیز کو دیکھتے ہیں تو ان کی گتی میں. حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ بھی فرماتے تھے کہ یہ مولوی میں بہت پرانا مرض ہے. وہ حضرت شیخ کی آبیتی کی کتاب کے سے کر کے، تو یہ مرض چونکہ وہ اپنے استادوں کو دیکھتے ہیں، وہ اسی کی وہ ان کے اندر تاثیر آ جاتی ہے. اور فرماتے تھے ابرار حق صاحب کہ چونکہ انہوں نے اپنے استادوں کو اعلیٰ اخلاق والا دیکھا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ان کی طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے. تو حضرت تو اس زمانے میں فرما رہے تھے جو جدید حکومتوں کی تقاضے ہیں کہ یہ پڑھائی جائے. لیکن افسوس، صد افسوس، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے ہم لوگ. میں اور مولانا فضل احمد صاحب اللہ ان کو صحت دے بنوری ٹاؤن گئے تھے، اور یہی درخواست لے کے گئے تھے کہ حضرت ہمارے ملکی اور بین الاقوامی ضرورتوں کے لیے موجودہ نصاب کافی نہیں ہے. عبدالرزاق سکندر صاحب اللہ ان کو بھی صحت دے، ہم لوگ تھے یہ گزارش کرتے، لیکن کیا کریں جی، کچھ ساتھ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، کیونکہ پھر اپنے کارخانوں کے اوپر ذکر آتی ہے. حضرت جس کو فرما رہے تھے یہ تو ایک کارخانے بن گئے ہیں جو موجودہ چیزیں کہ اپنی انڈسٹری کی فکر ہے. ایک ایک کے جب معاملہ آتا ہے کہ وہ اربوں کے پھر اب وہ اسکینڈلز ہوتے ہیں، اب ان کے بیٹے لڑ رہے ہیں، کئی ارب کے اکاؤنٹس ہیں. یہ چیزیں انہوں نے چونکہ استادوں کو دیکھا ہوتا ہے، وہ اسی دھن میں پھر لگ جاتے ہیں کہ میں نے بھی ایسے ہی انڈسٹری قائم کی ہے، کرنی ہے. کوئی کہیں خالی پلاٹ پڑو تو قبضہ کر لیا، کہیں کسی کو گھیر گھار کے اس سے زمین لے لی. تو یہ چیزیں قابل اصلاح ہیں اور اصلاح کرنی چاہیے. حضرت فرماتے ہیں حکایات بیان کرنا دینا تو اور بات ہے، مگر کر کے دکھلانا اور بات ہے. مولانا کو لوگ خوش کہتے تھے، بعض تشدد. اچھا، چونکہ میں کہہ رہا تھا بات اس پہ چل نکلی تھی کہ ایک بات کو دیکھ کے یا ایک دن کی مجلس کو دیکھ کے رائے قائم کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اہل اللہ میں 3 شانیں ہوتی ہیں. ایک تو ان کی جو دین کے اوپر پختگی ہوتی ہے وہ مثل انبیاء کی ہوتی ہے، تدین. اور جو ان کی تشخیص ہوتی ہے مرضوں کی کہ کس مرض میں مبتلا ہے، وہ مثل اطباء کی ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی. اور سیاست جو ہوتی ہے وہ ملوک اور بادشاہوں جیسی ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ نرمی، کسی کے ساتھ گرمی. تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد ہی بزرگ ان کو اپنی مساند پہ بٹھاتے ہیں یا ان کو آگے اجازت دیتے ہیں، اور ان سے پھر دین پھیلتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی کی تربیت کرتے مولانا کو دیکھا ہوگا. اس وقت مولانا سیاست تنبیہ فرما رہے ہوں گے، اور احمق سمجھے کہ بس یہ رات دن اسی حالت میں رہتے ہیں. تو حضرت کے میں اکاؤنٹ والا معاملہ ذکر کر رہا تھا کہ وہ ایک صاحب کو بھیجا تو وہ واپس آ کے پوچھ حضرت کیسے پائے، کہا کہ وہ تو ہر وقت ڈھیلا پیسہ آنا روپے کی گردان میں لگے رہتے. یہ سیکھنے کی چیزیں جدید امور. اور جو ہے من افتى بغیر علم فقد علیہ اسم،
آتا ہے کہ جس نے فتویٰ دے دیا بغیر سیکھے تو اس پہ گناہ ہے، اور جو اپنے ضروریات زمن و زمانے کی ضروریات سے واقف نہ ہو کہتے ہیں کہ وہ فتویٰ نہ دے. وہ تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.